اور تالیاں بجانا تو ویسے تالیاں بجانا ناجائز ہے. ہاں یہ خیال رکھیے گا, ہمارے یہاں بعض جلسوں میں بھی تالیاں بجتی ہیں اور خاص خاص موقعوں میں لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, تو یہ غلط طریقہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض وقت مذہبی جلسوں میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ بجتی ہوں, تو اب جگہ جگہ طرح طرح کے رواج ہیں مطلب, تو لیکن یہ کہ یہ اسلامی رواج نہیں ہے. آج تک اگر کسی نے تالیاں بجائی ہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ توبہ بھی کرے. تالیاں بجانا, بعض جگہ ڈیسک بجاتے ہیں ٹک 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 ٹک, یہ بھی اسی طرح ہے, یہ بھی نہیں بجانا ہے. بالکل اس سے نہیں. ہم نے مطلب ہمارے ہاں اسلامی طریقہ کیا ہے, جب خوشی حاصل ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے, یہ خوشی کے وقت تالیاں بجاتے ہیں, خاص موقع پر, خاص وقت یا خاص چیز دیکھ کر, سمجھے. تو ہمارے ہاں جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے, 39 مسلمان ہوئے تھے اس وقت, دار ارقم میں تعلیم ہو رہی تھی, درس و تدریس و جو بھی دین سیکھ رہے تھے صحابہ کرام, ان کی تعداد 39 تھی اس وقت. وہاں 39 کل ایمان لے آئے تھے. تو اس وقت فاروق اعظم آئے تو 40 کا فگر پورا ہوا. متمم الاربعین آپ کو کہا جاتا ہے, 40 کا عدد پورا کرنے والے. تو اس وقت مسلمان بہت خوش ہوئے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت مطلب دبنگ اور ماشاءاللہ بڑی اہم شخصیت کے تھے, تو اس لیے بہت خوشی ہوئی. اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کے وہ نعرے لگائے کہ قریب کے پہاڑیاں جو تھی وہ گونج اٹھی. تو یہ ہمارا طریقہ, یہ اللہ اکبر کہنا ہے, نعرے رسالت یا رسول اللہ کہنا ہے, سمجھے. یہ تالیاں بجانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ گھسا کہاں سے, اس کو نکال دو باہر. ہم نے اللہ اللہ کرنا ہے, شیطان نہیں کرنا ہے. شیطان کے طریقوں کو ہم نے مطلب نکال دینا ہے اپنے اعمال ناموں سے, اپنے کردار سے, اپنے انداز سے. بلکہ کہیں ایسی جگہ پھنس بھی جائے نا کہ جہاں تالیاں بجتی ہوں, اور بج رہی ہو, تالیاں بجنے لگی, تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے اٹھ کے چلے جائیں. گناہ ہو رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے اور مسکرا رہے ہیں, آپ کو احساس ہونا چاہیے اس کا. ایسی جگہ جانا بھی درست نہیں ہے کہ جہاں یہ گناہ بھرے انداز ہو, میوزک چل رہا ہو, تالیاں بج رہی ہوں وغیرہ وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے موصول ہوا ہے کہ امیر اہل سنت کی پوتیوں اور نواسیوں کے نام کے بعد بائی آتا ہے, جیسا کہ حبیبہ بائی, اسما بائی وغیرہ. کیا ہم نام کے بعد بائی یہ رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ نام بہت اچھے لگتے ہیں, پلیز رہنمائی فرما دیں. تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, کوئی پابندی تو نہیں ہے کسی پر. دراصل وہ بعض قوموں میں لفظ بائی استعمال ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ میمن ہیں نا, میمن ہیں, گجراتی ہیں, اس کے علاوہ بعض اور قومیں بھی ہیں کہ جن میں یہ لفظ بائی استعمال کرتے ہیں عورت کے نام کے ساتھ. جیسے انگلش میں مس بولتے ہیں, مس غالباً میڈم بھی بولتے ہیں. یہ کیا ایک رسپیکٹ کا لفظ ہے, مس, میڈم, جناب. جیسے مرد کو جناب, عورت کو یہ مس میڈم, اور اردو میں وہ غالباً آنسہ بولتے, آنسہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ میمنی زبان میں ہماری جو خواتین, خاتون بھی دراصل لفظ جو ہے نا یہ بھی احترام کا ہے. ہمارے عام عورت کو بے پردہ, بے نمازی عورت کو بھی مطلب وہ خاتون بول دیا جاتا ہے, لیکن یہ کہ ایکچولی جو میں سمجھ پایا ہوں وہ خاتون ایک احترام کا لفظ ہے. جیسے خاتون جنت ہم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے لیے استعمال کرتے ہیں. حرج نہیں خاتون, اگر کسی نے عورت کو بولا تو خاتون. خاتون جنت تو بی بی فاطمہ کا لقب ہے. تو یہ مطلب تو ہمارے یہاں بائی بولتے ہیں, گجراتی والے بھی بائی بولتے ہیں عورت کو. تو بچیوں کو بھی بائی میں بولتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے لفظ, تو ہم اپنی بچیوں کو بائی بائی بولتا ہوں. لیکن دیگر زبان والوں میں عام طور پہ نہیں بولتا کہ ان کی سمجھ میں شاید نہیں آئے گا یہ کیا ہوتا ہے. جیسے یہ سوال آیا تو اگر دیگر زبان والے بولیں تو ظاہر ہے کسی قوم کا اجارہ تو نہیں ہے اس لفظ پر, منع کون کرے گا ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں مدینے جاؤں مڑ کے واپس نہ آؤں. سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی صحیح بات ہے. جب کیا آقا بات. بلانے چاہیں ہائے تو ہائے کوئی سبحان ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. پیسہ سبحان کوئی اللہ. معنی نہیں رکھتا ہے. کہاں کا اللہ رب منصب، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. سبحان اللہ. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے سبحان ہیں. اللہ. کیا بات ہے. چلے پھر اسی بات پہ ایک ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. عرش کے معراج والے، رحمتوں کے تاج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی بولو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. زور سے بولو. دور سے آئے ہوئے ہیں، رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. بولو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ. ہم بھی مدینے جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی سلام پڑھنا چاہتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ہماری رہنمائی کریے اور ہمیں بتائیے کس طریقے سے ہم جا سکتے ہیں. ماشاء اللہ. ویسے ظاہری طور پر تو لوگ پیسوں سے جاتے ہیں، پیسے جمع کریں، آپ ویزے لگوائیں، مدینے چلے جائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے مالدار ایسے ہیں جو حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج سے محروم رہتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں نہ مدینہ دیکھتے ہیں. ہوتے ہیں اس طرح کے کئی، مجھے سن بھی رہے ہوں گے. تو ایسا ہے تو جلدی جلدی ہمت کریں اور اسی سال حج کا شرف حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی شروع کر دیں. تو یہ مطلب مدینہ جانے کے لیے درود شریف کی کثرت کریں. آپ بہت درود پاک پڑھیں، سرکار کو یاد کرتے رہیں، مدینہ شریف کا تصور بار بار باندھتے رہیں، تو خواب میں تو انشاءاللہ جلدی جلدی مدینہ پہنچ جائیں گے. جن چیزوں کا دن میں خیال ہوتا ہے نا ذہن میں، تو بعض وقت خواب میں وہ آ جاتا ہے. تو مدینہ 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 کرتے رہیں گے، مدینے کو یاد کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ خواب میں مدینے پہنچیں گے اور پھر انشاءاللہ حقیقت میں بھی پہنچ جائیں گے. دعا بھی کرتے ہیں اس کے لیے کہ آقا مدینے بلا لو، آقا مدینے بلا لو، آقا مدینے بلا لو، تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.